بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 138 ہے، اور اس سبق میں ہم کتاب الایمان کے تحت یمین کا لغوی اصطلاحی معنی اور یمین کی اقسام اور ان اقسام کا کیا حکم ہے، اس سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الایمان، بیان النہی عن الیمین الفاجرۃ، وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن ناصح بن عبد اللہ ویقال بن عجلان یحیی بن یعلا واسحاق بن السلولی وابو عبد اللہ محمد بن علی بن نفیل عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مما یعصی اللہ تعالی بہ شیء هو اعجل عقابا من البغي وما من شيء اطيع الله تعالى به اسرع ثوابا من الصلة واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے ان میں بغاوت سے بڑھ کر کسی چیز پر جلدی عذاب نہیں آتا۔ وما من شیء اطیع اللہ تعالیٰ بہ اسرع ثوابا من الصلۃ، اور جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، ان میں صلہ رحمی سے بڑھ کر کسی چیز پر جلدی ثواب نہیں ملتا۔ والیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلاقعا، اور جھوٹی قسم شہروں کو ویران کر دیتی ہے۔ وفی روایت لیس شیء اعجل ثوابا من صلۃ الرحم ولیس شیء اعجل عقوبۃ من البغی وقطیعۃ الرحم والیمین الفاجر تدع الدیار بلاقعا۔ اس کا بھی وہی ترجمہ ہے جو اوپر گزرا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جو ہے وہ صلہ رحمی سے بڑھ کر جلدی ثواب ملتا ہو، اور کوئی بھی چیز جس کا عذاب جلدی آتا ہو وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ والیمین الفاجر، اور یمین فاجر یعنی جھوٹی قسم شہروں کو ویران کر دیتی ہے۔ وفی روایت ما من عمل اطیع اللہ تعالی بہ باعجل ثوابا من صلۃ الرحم وما من عمل عصی اللہ تعالی بہ باعجل عقوبۃ من البغی والیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلاقعا۔ وفی روایت ما من عقوبۃ مما یعصی اللہ تعالی بہ مما یعصی اللہ تعالی فیہ باعجل من البغی۔ ان سب کا ترجمہ ایک ہی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اس میں جو ہے اس روایت میں ما من عمل ہے، یعنی ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، ان میں صلہ رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر جلدی ثواب ملتا ہے، اور ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے ان میں جو ہے وہ بغاوت سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر جلدی عذاب آتا ہو، اور یمین فاجر جو ہے وہ شہروں کو ویران کر دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ما من عقوبۃ مما یعصی اللہ تعالی بہ باعجل من البغی، بغاوت سے بڑھ کر ایسا بڑا کوئی جو ہے وہ عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جس میں جلدی عذاب آ جاتا ہو۔ عزیز طلبہ، کتاب التدبیر کے بعد مصنف نے کتاب الایمان کو ذکر کیا ہے۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین کا لغوی معنی ہے دایاں ہاتھ، اور اصطلاحی معنی ہے تاکید الکلام بذکر اسم اللہ عز وجل و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ کلام کو مؤکد کرنا، اس کو یمین کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یمین کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ اپنے کلام کو پکا کرنا، مؤکد کرنا، یہ یمین کہلاتا ہے۔ یمین کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ یمین لغو ہے۔ یمین لغو کے بارے میں احناف کا یہ مذہب ہے کہ احناف کے ہاں کسی ماضی کے کام کی غلط خبر دینا خود کو صحیح سمجھتے ہوئے یہ یمین لغو ہے، یعنی جو بندہ ماضی کے کسی کام کی غلط خبر دے رہا ہے قسم اٹھا کر، اور خود کو وہ صحیح سمجھتا ہے لیکن وہ غلط خبر دے رہا ہے، وہ خبر غلط ہے، خود کو وہ صحیح سمجھتا ہے، یہ یمین لغو کہلاتی ہے احناف کے ہاں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یمین لغو وہ ہے جو انسان کی زبان سے بغیر ارادے کے نکل گئی ہو، جیسے ہر کوئی آج کل ہم کہتے ہیں ہر بات پہ قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، یہ یمین لغو ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو ہے وہ غصے کی حالت میں قسم کھانا جو ہے یہ یمین لغو ہے. اس کو یہ ایسی قسم ہے یمین لغو جو ہے قسم کی، اس میں کسی کے نزدیک بھی کفارہ نہیں ہے، تمام کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں ہے. صرف تھوڑا سا تعریف میں احناف کے ہاں اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں فرق ہے، جو کہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس بات سے کہ احناف کے ہاں ماضی کے کسی کام کی غلط خبر دینا اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے یہ یمین لغو ہے، اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے بغیر ارادے کے نکل جائے وہ یمین لغو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غصے کی حالت میں قسم کھانا یہ یمین لغو ہے. صرف تعریف میں اختلاف ہے، باقی اس میں اتفاق ہے کہ اس کے اندر کفارہ نہیں ہے. تو یہ یمین کی پہلی قسم ہے یمین لغو. یمین لغو کی دوسری قسم ہے یمین غموس. غموس کہتے ہیں کسی ماضی کے کام یا واقعے کی جان بوجھ کر غلط خبر دینا اور اس پر قسم اٹھانا، یہ یمین غموس کہلاتی ہے. یعنی کہ یمین لغو تو یہ تھی کہ وہاں بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا کہ میں صحیح خبر دے رہا ہوں، وہ قسم اٹھا کے وہ خبر دے رہا تھا. لیکن یمین غموس کے اندر جو ہے وہ جان بوجھ کر غلط خبر دینا کسی ماضی کے کام یا واقعے پر، اس پر قسم اٹھانا، یہ یمین غموس کہلاتی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جمہور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں گناہ تو ہے، کفارہ نہیں ہے. توبہ استغفار ضرور کرے گا یمین غموس اٹھانے والا، اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، لیکن کفارہ اس میں بھی جمہور کے نزدیک نہیں ہے. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ آئندہ آنے والے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو اللہ کے نام سے مؤکد کرنا. یعنی میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں جو ہے وہ کھانا کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں وہاں کا سفر کروں گا. آئندہ کسی آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ اس طرح جو ہے قسم اٹھانا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. اس یمین کو پورا نہ کرنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے. سب کے نزدیک کفارہ لازم ہوتا ہے کہ اس طرح کی قسم کو اگر کوئی بندہ پورا نہیں کرتا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ جو ہے وہ قرآن کریم میں اس کا بیان ہوا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا لباس فراہم کرنا، ایک تو اس کی یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا. یعنی کہ اگر کوئی 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا ان کو لباس فراہم نہیں کر سکتا تو وہ غلام آزاد کر دے تو بھی اس کی یمین کا کفارہ ادا ہو جائے گا. نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھ لے تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ یمین منعقدہ کا جو ہے وہ کفارہ ہے. 3 صورتیں ہیں اس کی: 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے رکھنا. 3 دن روزے رکھنا یہ اس کا کفارہ ہے. باقی یہ جو حدیث آپ کے سامنے گزری ہے اس میں جو ہے وہ 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو صلہ رحمی کا ذکر ہے، ایک بغاوت کا ذکر ہے، اور ایک جو ہے وہ قسم کا ذکر ہے، جھوٹی قسم کا ذکر ہے. صلہ رحمی جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ میرے ساتھ اگر کوئی اچھائی کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں گا. اس کو صلہ رحمی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ کسی بدلے کی خواہش کے بغیر جو ہے اس سے صلہ رحمی کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے. اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنا بغیر کسی بدلے کی نیت کے، بغیر کسی بدلے کی خواہش کے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. اور بغاوت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین سے باغی ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باغی ہو جانا. باغی کا وجود جو ہے وہ مہذب معاشرے میں برداشت نہیں کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کرنے والا جو مرتد ہوتا ہے اس کا وجود کیسے جو ہے وہ برداشت کر لیا جائے. تو اسی لیے بغاوت کے جرم میں جو مرتد ہوتا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
کیونکہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اس کے قوانین کو ماننا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، اس کی تمام چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے زمین پر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں، نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص انکار کر دے اور جو ہے وہ بغاوت کر دے، دین اسلام کا راستہ چھوڑ کر انحراف کی راہ اختیار کر لے، انحراف کے راستے پر چل پڑے، تو اس کی سزا پھر قتل ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. تو یہ جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ اس کے وجود کی جو گندگی ہے اور جو تعفن ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. باقی اس حدیث کا جو ہے وہ ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہے، تو اس میں جو آخری جملہ ہے یمین فاجرہ، جھوٹی قسم، جو کہ تیسری چیز اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس جملے کا جو ہے وہ ترجمۃ الباب سے تعلق ہے کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ شہروں کو ویران کر دیتی ہے. جب کسی شخص کو جھوٹی قسم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ایک دو مرتبہ لوگوں سے دھوکہ تو کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا اعتبار اس سے ختم ہو جاتا ہے. لوگ اس کی محبت اور جو اعتماد ہوتا ہے وہ اپنے دل سے اس کے بارے میں ختم کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. لہذا جھوٹی قسم کھانے والی کی زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویران ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک پورا معاشرہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. جب یہ بیماری کسی طبقے میں، کسی خاص گروہ میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں پائی جائے یا کسی ملک میں پائی جائے تو اس طرح آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم شہروں کو ویران کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے جب یہ بیماری پائی جائے گی کسی میں، چاہے وہ کسی فرد میں ہو، طبقے میں ہو، گروہ میں ہو، قوم میں ہو، علاقے میں ہو، شہر میں ہو، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اس کا اعتبار اور اعتماد ختم ہو جائے گا اور پھر وہ ناقابل اعتبار ہو جائے گا اور پورا معاشرہ جو ہے اس سے اعتماد ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا جھوٹی قسم اس طرح شہروں کو ویران کر دیتی ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الایمان کے تحت یمین کا لغوی اصطلاحی معنی اور یمین کی اقسام مع الحکم، یعنی ان کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل پڑھی ہے. تو یمین کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو اور دوسری یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ. اور ان کا حکم یہ ہے کہ پہلی جو 2 قسمیں ہیں یمین غموس اور یمین لغو، اس میں کفارہ نہیں ہے. یمین منعقدہ کو پوری نہ کرنے کی صورت میں کفارہ ہوگا. کفارے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا پھر غلام آزاد کیا جائے، یا پھر 3 دن روزے رکھے جائیں. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، یمین کا لغوی معنی کیا ہے اور کون کون سی اقسام ہیں یمین کی اقسام اور اس کا لغوی معنی. نمبر 2، یمین منعقدہ کا کفارہ کیا ہے. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.